بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں اردو الف سے۔ اردو الف کا آج ہم پہلا لیسن پڑھیں گے۔ ہمارا پہلا لیسن ہے حمد، صفحہ نمبر 1 پہ، ٹھیک ہے۔ ہمارا پہلا لیسن ہے حمد۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ تو سب سے پہلے ریڈنگ کرتے ہیں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی اس میں ظاہر ہے خوشنمائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ خوشنما ہے، خوبصورت ہے اور اچھی ہے۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے پھول جو ہیں وہ مہکتے ہیں اور پھولوں پہ پرندے آ کے چہکتے ہیں۔ تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی، کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو، آسمان کو تاروں سے بھرا ہوا بنایا ہے، اور دن کے وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورج کی نعمت سے نوازا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، جس سے دن کے وقت ہر طرف روشنی پھیلی ہوتی ہے۔ کیا دودھ سی چاندنی ہے چھٹکی، حیران ہو کر نگاہ ٹھٹکی۔ نگاہ ٹھٹکی مطلب کہ حیرت کے ساتھ نظر جو ہے وہ رک گئی۔ چاند کی جو روشنی ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ وہ دودھ کی طرح خوبصورت اور اجلی ہے، جسے دیکھ کر انسان کی نظر جو ہے وہ ٹھہر سی جاتی ہے۔ جاڑا، گرمی، بہار، برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات۔ اللہ تعالیٰ نے 4 موسم بنائے ہیں، گرمی، سردی، بہار، خزاں، اور ہر موسم جو ہے اس میں ایک نئی ہی بات ہے اور ایک نیا ہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ بہار کے موسم میں ہر طرف پھول ہی پھول ہوتے ہیں، اور سردی کے موسم میں بہت سارے علاقوں میں برف باری ہوتی ہے، اور چاروں ہی موسموں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ الگ الگ طرح کے پھل بھی آتے ہیں۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اس نے پھل لگائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مٹی میں جو ہے وہ اس طرح کی طاقت رکھی ہے اور اس طرح کی صلاحیت رکھی ہے کہ مٹی میں پودے اگتے ہیں، باغ لگتے ہیں، اور انہی درختوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ ہر درخت پر الگ الگ طرح کے پھل اگتے ہیں جن سے ہم انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، نادر مطلب بالکل الگ، منفرد، انمول۔ بے شک خدا ہے قوی و قادر۔ قوی و قادر کا مطلب ہے مضبوط، اور قادر کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا۔ قدرت رکھنے والا وہ ہوتا ہے جو کہ ہر کام کر سکتا ہو، جس کے پاس اتھارٹی ہو۔ تو یہ نظم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ یہ تمام نظم کے جو اشعار ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں وہ اس میں بیان کی گئی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، رات کو تاروں بھرا بنایا ہے، اور دن کو جو ہے وہ سورج کی روشنی سے روشن کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کی ہی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 موسم بنائے ہیں، جو کہ جن موسموں میں ہر طرح کی تبدیلی ہوتی ہے، پھلوں کی بھی تبدیلی ہوتی ہے، اور موسم تبدیل ہونے سے ہم لوگ لباس بھی مختلف پہنتے ہیں، اور ہم ہر موسم کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے انجوائے بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باغ بنائے ہیں، پھول اگائے ہیں، پھل اگائے ہیں، جو کہ ہم انسان جو ہے ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور پھلوں کو کھا کے ہمیں اچھا ذائقہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں بنائی ہیں وہ بالکل ہی مختلف اور منفرد ہیں۔ ان چیزوں جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان چیزوں جیسی چیزیں کوئی انسان بنا سکتا ہے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ قدرت رکھتا ہے اور جو کہ مضبوط ہے اور قوی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس نظم کی ریڈنگ خود سے کرنی ہے،
اور ریڈنگ کر کے وائس میسیج مجھے سینڈ کرنا ہے. آپ نے اس نظم کی ریڈنگ کرنی ہے اور ریڈنگ کر کے مجھے وائس میسیج کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے, اس کے بعد ہم لوگ الفاظ معنی کریں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے اور ریڈنگ کر کے وائس میسیج ریکارڈ کرنا ہے اور وہ مجھے گروپ میں سینڈ کرنا ہے. جی, تو ہم لوگوں نے ریڈنگ کر لی ہے اور آپ لوگوں نے بھی ریڈنگ کر کے وائس میسیجز بھیجے ہیں. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے اپنی اردو الف کی کاپی پہ حمد کے الفاظ معنی لکھنے ہیں, لیکن الفاظ معنی سے پہلے آپ نے حمد کا ٹائٹل پیج بنانا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اپنی اردو الف کی کاپی کے پہ سب سے پہلے حمد کا ٹائٹل پیج بنانا ہے, جس میں آپ نے حمد لکھنا ہے اور ڈیٹ اور ڈے مینشن کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن جن نعمتوں سے نوازا ہے اور جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہم نے ان سب کی پکچرز بنانی ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے کلرنگ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پیج پہ ڈیٹ اور ڈے مینشن کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے حمد لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے حمد کے الفاظ معنی لکھنے ہیں. حمد کے الفاظ معنی آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 104 پر لکھے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلا لفظ ہے ٹھٹکی. ٹھٹکی کے معنی ہے حیران ہوئی, چونکی. ٹھٹکنا جو ہے وہ کسی چیز کو یا کسی بات پہ حیران ہو کر رکنے کو یا چونکنے کو کہتے ہیں ٹھٹکی. دوسرا لفظ ہے جاڑا. جاڑا یعنی سردی کا موسم. تیسرا لفظ ہے خوشنمائی. خوشنمائی یعنی خوبصورتی. چوتھا لفظ ہے رت. رت مطلب موسم. پانچواں لفظ ہے روشن. اس کے معنی ہے اجلا, پرنور. چھٹا لفظ ہے سما. سما کے معنی ہے منظر یا وقت. ساتواں لفظ ہے عجب. عجب کا مطلب ہے انوکھا یا عجیب, جو سب سے الگ ہو. آٹھواں لفظ ہے قدرت. قدرت کے معنی ہے طاقت, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت یا اللہ تعالیٰ کی شان. نمبر 9 پہ ہے قادر. قادر مطلب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ. قوی, مضبوط. نادر, عمدہ, انمول, یعنی ایسی چیز جو کہ جس کی کوئی قیمت نہ ہو اور وہ جو کہ بہت ہی نرالی ہو. نگاہ, نظر, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے سب سے پہلے حمد کا ٹائٹل پیج بنانا ہے اور اس کے بعد آپ نے حمد کے الفاظ معنی لکھنے ہیں. آپ کو یہ کام کرنے کے لیے میں آدھا گھنٹہ دے رہی ہوں. یو ہیو 30 minutes فار ڈوئنگ دس ورک. آپ نے سب سے پہلے حمد کا ٹائٹل پیج بنانا ہے اور اس میں کلرنگ بھی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں. ایک تو آپ کی رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے, ڈیٹ اور ڈے آپ نے لازمی مینشن کرنے اور دونوں طرف مارجن لائنس بھی آپ نے لگانی ہے. اور الفاظ معنی لکھنے کے بعد آپ نے اینڈنگ لائن بھی لازمی لگانی ہے. جب ہم الفاظ معنی کر لیں گے تو اس کے بعد ہم حمد کی مشق اور سوالات کے جوابات اور بک ورک بھی کریں گے. جی, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنانا ہے حمد کا. اس کے بعد ہم نے حمد کے الفاظ معنی لکھنے ہیں. الفاظ معنی لکھنے کے بعد لازمی طور پہ اینڈنگ لائن لگانی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ نے حمد کے سوالات کے جوابات کرنے ہیں. حمد کی جو مشق ہے اس کا پہلا سوال ہے مدرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی کاپی میں سب سے پہلے ڈیٹ اور ڈے مینشن کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے پیج کے سینٹر میں لکھنا ہے حمد اور اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے سوالات جوابات. اور اس کے بعد آپ نے بک میں سے دیکھ کے کویسچن لکھنا ہے اور یہاں بورڈ پہ جو جواب لکھے ہیں ان کو دیکھ کے آپ نے جواب لکھنے ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنی اردو الف کی کاپی میں بک میں سے دیکھ کے سوال نمبر 1 لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کا جواب لکھنا ہے, ٹھیک ہے. پہلے جب آپ لوگ کلاس 4 میں تھے تو ہوتا یہ تھا کہ بک پہ ہی آپ نے سوالات کے جوابات لکھنے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن اب کیونکہ آپ کلاس 5 میں آ گئے ہیں تو آپ کے جو سوالات جوابات ہیں وہ آپ نے اپنی اردو الف کی کاپی پہ لکھنے ہیں. آپ نے سوالات بھی خود لکھنے ہیں اور جوابات بھی خود سے ہی لکھنے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں پر بورڈ پہ سوالات نہیں لکھے ہیں, میں نے صرف سوالات کے جوابات لکھے ہیں.
تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے بک میں سے سوال نمبر 1 اپنی کاپی پہ لکھنا ہے. پہلا سوال ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں. یہ بات میں نے آپ کو ریڈنگ کرنے سے پہلے بھی بتائی تھی کہ حمد کے کیا معنی ہیں. حمد ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے, اس کی حمد و ثنا اور تعریف جو ہے وہ اس میں بیان ہو, اس کو حمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2, آپ نے یہ جواب لکھنے کے بعد پھر سوال نمبر 2 لکھنا ہے. سوال نمبر 2 کا ہے اس حمد کے شاعر کا نام لکھیے. تو اس کا جواب ہے اسماعیل میرٹھی. سوال نمبر 3 ہے رات کو آسمان پر کیا چمکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے رات کو آسمان پر ستارے چمکتے ہیں. سوال نمبر 4 ہے حمد میں شاعر نے کتنے موسموں کا ذکر کیا ہے؟ ان کے نام لکھیے. اس کا جواب ہے حمد میں شاعر نے 4 موسموں کا ذکر کیا ہے. نمبر 1 جاڑا, نمبر 2 گرمی, نمبر 3 بہار اور نمبر 4 خزاں. آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ کام کرنے کے لیے دے رہی ہوں 20 منٹ. آپ لوگوں نے بک میں سے دیکھ کے سوال لکھنے ہیں اور بورڈ پہ سے دیکھ کے ان کے جوابات لکھنے ہیں, اور سوالات کے جوابات لکھنے کے بعد آپ نے اینڈنگ لائن لازمی لگانی ہے. دونوں طرف پراپر مارجن لائنز ہونی چاہیے اور ڈیٹ اور ڈے لازمی مینشن کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو میں 20 منٹس دے رہی ہوں. آپ لوگوں نے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں اور پھر اس کی پکچرز جو ہے وہ گروپ میں سینڈ کرنی ہے. تو اب ہم کریں گے حمد کی باقی کی مشق. تو یہ صفحہ نمبر 2 ہے اور اس کا سوال نمبر 2 ہے. حمد کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرع مکمل کیجیے. یہاں پر آپ کو نظم حمد کے مصرع جو ہیں یعنی اشعار کی مختلف جو لائنیں ہیں وہ یہاں پر دی گئی ہیں اور ان میں سے ایک ایک لفظ جو ہے وہ مسنگ ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے نظم کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ جو الفاظ مسنگ ہیں ان کو لکھنا ہے. جیسے کہ پہلا مصرع ہے اس کی قدرت سے کیا مہکے, ڈیش مہکے, پھول مہکے. اس کی قدرت سے پھول مہکے, اس کی قدرت سے پھول مہکے. دوسرا ہے تاروں بھری, تاروں بھری ڈیش کیا بنائی, تاروں بھری رات کیا بنائی, تاروں بھری رات کیا بنائی. نمبر 3 پہ ہے کیا دودھ سی چاندنی ہے چھٹکی, کیا دودھ سی چاندنی ہے چھٹکی. نمبر 4 پہ ہے ہر رت میں نیا سما نئی بات, ہر رت میں نیا سما نئی بات. نمبر 5 پہ ہے باغوں میں اس نے پھل لگائے, باغوں میں اس نے پھل لگائے. ٹھیک ہے. تو پہلی فلنگ دی بلینک میں آئے گا پھول, دوسری میں رات, تیسری میں چاندنی, چوتھی میں بات, پانچویں میں لگائے. اس کے بعد ہم کریں گے سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے. تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو الفاظ کی آپشن دی گئی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان مصرعوں کو جو ہے وہ صحیح الفاظ لگا کے پر کرنا ہے. پہلا مصرع ہے خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز میں ڈیش ہے, خوشنمائی ظاہر ہے, خوشنمائی ظاہر ہے. نمبر 2 پہ ہے تاروں بھری ڈیش خوبصورت بنائی ہے. دوسرے جملے میں کیا آئے گا, رات, تاروں بھری رات. تیسرا جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے دن کو عجب صفائی بخشی ہے, اللہ تعالیٰ نے دن کو عجب صفائی بخشی ہے. ہر رت میں نیا سما, ہر رت میں نیا سما. 5ویں نمبر پہ ہے بے شک خدا ہے قوی و قادر, بے شک خدا ہے قوی و قادر. تو اس طرح پہلے جملے میں آئے گا خوشنمائی, دوسرے میں آئے گا رات, تیسرے میں آئے گا صفائی, چوتھے میں آئے گا سما اور 5ویں میں آئے گا قادر. ٹھیک ہے.
آپ نے ان دونوں سوالات کے جوابات جو ہیں وہ نیٹ رائٹنگ میں لکھنے ہیں اور پینسل سے لکھنے ہیں. بک پر کسی بھی صورت میں آپ نے پوائنٹر یا پین سے نہیں لکھنا ہے, اور بک کے پیج پہ اوپر آپ نے ڈیٹ اور ڈے لازمی مینشن کرنا ہے. جی تو یہ صفحہ نمبر 2 پہ ہم نے حمد کی مشق کی ہے, اور اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 3 پہ آتے ہیں. صفحہ نمبر 3 میں سوال نمبر 4 ہے در ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں. در ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں. آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ان الفاظ پہ اعراب لگانے ہیں, اور آپ نے ان الفاظ پہ اعراب کلر پینسل سے لگانے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے ان تمام الفاظ پہ اعراب کلر پینسل سے لگانے ہیں. جیسے کہ پہلا لفظ ہے خدا, تو اس میں خے کے اوپر آئے گا پیش, دال کے اوپر زبر اور اس کے اوپر شد. تیسرا لفظ ہے ظاہر, زوئیں زبر زا, ہے کے نیچے زیر اور یہ رے. قدرت, کاف پیش کو, کاف کو دال کے ساتھ ملا رہے ہیں جزم کے ساتھ. قد, رے زبر را, تے کے اوپر ہم پھر سے جزم لگائیں گے. چوتھا لفظ ہے عجب, الف یہ عین کے اوپر زبر, جیم کے اوپر بھی زبر اور بے کے اوپر ہم جزم لگائیں گے. اس کے بعد ہے نگاہ, تو ہم نون کے نیچے لگائیں گے زیر, گاف الف گا کے اوپر ہم لگائیں گے زبر اور ہے کے اوپر ہم لگائیں گے جزم. اس کے بعد ہے بہار, بے کے اوپر بھی زبر, ہے کے اوپر بھی زبر اور رے کے اوپر جزم. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے نادر, اس کے اوپر ہم لگائیں گے نون کے اوپر بھی زبر, الف کے اوپر جزم, دال کے نیچے زیر اور رے کے اوپر جزم. تو یہ آپ کو جس طرح میں نے ریڈ بال پوائنٹ سے زیر زبر لگائے ہیں, اعراب لگائے ہیں, اس طرح آپ نے بھی جو ہے وہ ریڈ کلر کی کلر پینسل سے اعراب لگانے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 ہے در ذیل الفاظ کے متضاد یعنی کہ الٹ الفاظ لکھیے. یہ آپ لوگوں نے کلاس 4 میں بھی کیا ہے. تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ جو لفظ ہوتے ہیں ان کے جو ہم الٹ معنی ہوتے ہیں یا جو ان کے ورڈز کے جو اپوزٹس ہوتے ہیں ہم وہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ پہلا لفظ یہاں پہ لکھا ہے خوشنمائی, تو خوشنمائی جو ہے وہ خوبصورتی کو کہتے ہیں, تو اس کا جو اپوزٹ ہوگا, اس کا جو الٹ ہوگا وہ کیا ہوگا, بدنمائی. تو اسی طرح آگے کیا ہے, آگے لکھا ہے پھول, تو پھول کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہوگا, کانٹا یا کانٹے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے بہار, تو بہار کا اپوزٹ کیا ہوگا, خزاں. بہار میں جو ہے وہ ہر طرف پھول کھلتے ہیں, ہر طرف جو ہے وہ پھل اور پھول ہوتے ہیں, سبزہ ہوتا ہے, جبکہ خزاں میں کیا ہوتا ہے, خزاں میں اس کا اپوزٹ ہوتا ہے, پتے جھڑ جاتے ہیں اور پھول بھی نہیں کھلتے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلا لفظ ہے رات, تو رات کا اپوزٹ یا متضاد ہے دن. اس کے بعد ہے جاڑا, جاڑا مطلب سردی, تو جاڑا کا ہم جو اپوزٹ ہوگا وہ کیا ہوگا, گرمی. جاڑا کا متضاد ہوگا گرمی. اس کے بعد ہے نیا, نیا کا متضاد ہوگا پرانا, نیا کا متضاد ہوگا پرانا. ٹھیک ہے, تو ہمارا آج